آج کے دور کے ایک مراجع درس کے دوران بیان کرتے ہیں کہ وہ خود ایک بہت اچھے واسطے کے ذریعے کے جو ڈاکٹر تھے اور مشہد میں رہتے تھے، اور ان سے دو مراجع نے کہ جو بہت اچھے تھے، ایک آیت اللہ علی اکبر نہاوندی اور دوسرے آیت اللہ مرزا علی اکبر نوغانی، یہ مرجع ان دونوں سے اور یہ دو عالم اس ڈاکٹر سے کہ جو جنگ جہانی دوم میں ڈاکٹری کے فرائض کو انجام دیتا تھا اور اس کا خود کا کلینک تھا، مشہد میں کلینک تھا، یہ دونوں مراجع اس ڈاکٹر سے براہ راست سنتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس زمانے میں روسی اور انگریز ایران میں داخل ہوئے تھے، فتنہ برپا تھا، ایک طرف قحطی اور ایک طرف بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں، ابھی جنگ نہیں تھی لیکن پرآشوب دور تھا، درگیریاں ہو رہی تھی، جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایک دن میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا کہ جس کو گولی لگی ہوئی تھی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ سرجن ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے گولی لگی ہے، اگر ممکن ہے تو میری گولی کو نکال دیں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا، ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، تم ہاسپٹل میں آؤ، جس ہاسپٹل میں میں کام کرتا ہوں وہاں پر آؤ، وہاں پر بے ہوشی کے تمام امکانات موجود ہیں، تمام چیزیں آپریشن کی وہاں پر ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بے ہوشی کا سامان ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس کیا وہ تمام آلات موجود ہے کہ جس سے گولی نکل سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ گولی نکال لیں، بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص خود چاہتا ہے کہ وہ درد کو برداشت کرے، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ تم تخت پر لیٹ جاؤ، اور میں گولی نکالنے کے لیے تمام سامان کو تیار کرنے لگا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ جب بھی آپ چاہتے ہو کہ اپنے کام کو شروع کرو تو مجھے بتا دینا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب میں نے سارا سامان جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ لیا اور میں اپنے کام کو شروع کرنے والا تھا تو میں نے اس شخص سے کہا کہ اب میں اپنے کام کو شروع کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس شخص سے یہ کہا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد بسم اللہ نور پڑھا اور 2-3 کلمے پڑھے کہ جو مجھے یاد نہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمے پڑھے میں نے دیکھا کہ وہ شخص تخت پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہو گیا اور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی بہت بڑا عارف ہے کہ جسے اپنی روح پر کنٹرول ہے اور اس نے اپنی روح کو اپنے جسم سے خارج کر دیا ہے۔ میں متوجہ ہوتا ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اس کا آپریشن کیا، گولی کو نکالا، ٹانکے لگائے اور پٹی کی۔ جب میرا کام مکمل ہو گیا تو چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے آنکھوں کو کھول لیا اور پھر وہی اذکار جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے پڑھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور اور کچھ اور کلمے، اس نے وہ دوبارہ دہرائے اور وہ بیٹھ گیا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے کوئی گوہر مل گیا ہے، ایک ہیرا میرے ہاتھ لگ گیا ہے، یہ کوئی خاص شخص ہے۔ میں نے اس سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد ہم دونوں آپس میں دوست بن گئے اور ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے لگے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ حضرت کے یاوروں میں سے ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم 7 لوگوں کے انڈر میں ہیں، وہ لوگ زیادہ حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص امام مہدی علیہ السلام کے تیسرے حلقے میں سے ہے۔
وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ آقا کیوں ایک نظر نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگا کہ کس پر ایک نظر کریں؟ میں نے کہا کہ ان حالات پر کہ جو آج کل پیش آ رہے ہیں، ان فتنوں پر، ان مشکلات پر جو ایجاد کی گئی ہیں، ملک میں جو حالات ہیں، روسی اور انگریز آ گئے ہیں، وہ مصیبتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں ان پر۔ اب وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ روسیوں کا ذکر کر رہے ہو؟ روسی چلے جائیں گے، بہت جلدی چلے جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسی دن عصر کا وقت تھا کہ ہم لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ روسی چاہتے ہیں کہ واپس لوٹ جائیں، اور انہوں نے ایران کے جس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور جہاں پر موجود تھے، انہوں نے ان علاقوں کو خالی کر دیا اور ایران سے چلے گئے۔ وہ شخص امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے حلقے میں سے تھا۔ آیت اللہ علی اکبر نہاوندی اور آیت اللہ مرزا علی اکبر نوغانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو خود ڈاکٹر کی زبانی سنا تھا کہ وہ شخص اس رتبے اور حلقے سے تعلق رکھتا تھا اور امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے تھا۔